رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو سب سے پہلے محبوب کیسے تھے، اس کا خاکہ اپنے ذہن میں لے آنا ضروری ہے۔ اکرام احمد لطف بدایونی 1875 میں پیدا ہوئے، 1943 میں انتقال کر گئے۔ مولانا اکرام احمد لطف بدایونی نے بہت خوب کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اور ایسا آئینہ میں کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ قریب ترین لوگوں نے بھی بیان کیا، دور کے لوگوں نے بھی بیان کیا، دشمنوں نے بھی بیان کیا، ایک نظر دیکھنے والوں نے بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوب روح اور خوبصورت ہیں۔ احسن الناس واجمل الناس واشجع الناس، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی اور دادا تھے۔ واشجع الناس، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ شجیع و بہادر تھے۔ خوبصورت کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی متاثر کن تھی۔ ایک مرتبہ مدینے کے مضافات میں ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا، اپنے اونٹ فروخت کرنے اور مدینے کے کھجور خریدنے کے لیے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، قیمت پوچھی، اونٹوں کا سودا کیا اور اونٹ لے کر چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کی قیمت بھیج دوں گا۔ آپ جانے کے بعد قافلے کے سردار کو تشویش ہوئی کہ میں کیسا نادان آدمی ہوں کہ میں نے سودا کو حوالے کر دیا گاہک کے، لیکن کم از کم نام تک نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ اس تشویش کے عالم میں وہ قافلے کے درمیان میں ٹہل رہا تھا، بے چین اور بے قرار۔ تو اس کی اس بے چینی کو عہدے پر بیٹھی ہوئی خود اس کی خاتون سردار کی محسوس کی، داڑ لی کہ میرے سردار کچھ تشویش میں مبتلا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے کہ بہت تشویش میں معلوم ہوتے ہو، بے چین ہو؟ کہا کہ ابھی ایک صاحب سودا
چلے گئے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ قیمت بھیجیں گے کہ نہیں۔ میں نے ان کا نام تک نہیں پوچھا، میں اتنا نادان آدمی ہوں، اسی لیے مجھے تشویش لاحق ہے۔ تو اس معزز خاتون نے کہا، سردار آپ بے فکر رہیے، اگر وہ قیمت ادا نہیں کرے تو میں قیمت ادا کروں گی، اس لیے کہ میں نے اس شخص کی چہرے کو غور سے دیکھا ہے کہ خدا کی قسم اس کا چہرہ دھوکے باز کا چہرہ نہیں، دھوکے باز کا چہرہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام عبرانی زبان کے ماہر یہودی عالم، جب پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور اس جگہ پر پہنچا جہاں پر لوگ آپ کی آمد کے منتظر تھے، جیسے ہی پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو کہا کہ خدا کی قسم کے چہرہ چھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت للعالمین جلد دوم صفحہ نمبر 339 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، سرخ دھاری والا لباس زیب تن کیے ہوئے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا۔ میں ایک طرف 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، دوسری جانب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، ایک جانب میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا۔ میرے دل نے کہا، میری زبان سے برجستہ نکل گیا کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس 14ویں رات کے چاند سے بھی کہیں زیادہ خوب ہوا خوبصورت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، جب شخصیت کا یہ عالم تو محبت کیسے امٹنی پڑے گی؟ قاضی محمد سلیمان سلمان منصوری رحمت اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب رحمت للعالمین جلد دوم صفحہ نمبر 339 پر لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، ہمارے قاری نے انہی آیات کی تلاوت کیا، سورہ فتح کی۔ خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی گئی، خون ریز جھڑپیں ہوتی، لیکن دشوار گزار گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے جدہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ تمام زائرین احرام باندھے ہوئے تھے، حدیث کے اونٹ قربانی کے لیے لگے ہوئے تھے۔ جب وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں لوگوں کی آمد شروع ہوئی، آپ کیوں آئے یہاں پر؟ تو آپ ایک ہی بات فرماتے کہ میں خانہ کعبہ
جواب دیتے. اتنے میں قریش مکہ کے قریب ایک بہت بڑا سردار آیا، ثقفی سردار، عروہ بن مسعود ثقفی. تو عروہ بن مسعود ثقفی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش نے اس لیے بھیجا کہ عروہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور آپ کی بات سن کر وہ غصہ ہو جائے گا، داعش میں آ جائے گا اور پوری ثقفی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی. اس سازش کے تحت عروہ بن مسعود ثقفی کو وہاں بھیجا اور عروہ بن مسعود ثقفی واپس آیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر کر واپس آیا. واپس آ کر اس نے کہا کہ صاحبوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی حاضر ہوا ہوں. جو شام میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھا، میں نے ایسی شام قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں بھی میں نے دیکھی. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ وہ وضو بناتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ تک نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. جب وہ بولتے ہیں تو اس طرح سنتے ہیں کہ گویا ان کے سر پر اگر کوئی چڑیا بیٹھ جائے تو ان کو ہوش نہ ہو. اب دیکھ لو تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خاموشی اختیار کرو. الٹا پڑ گیا. دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت لوگوں کو تھی، یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ وحیدہ بیان کس کا ہے؟ یہ بھی ایک دور کے آدمی کا ہے. اب یہ دوسرا بیان بھی ایک دور کے آدمی کا ہے. ابھی وہ ایمان نہیں لے آیا، وہ ہے ابو سفیان بن حرب. ابو سفیان بن حرب نے زید بن بسطہ کو پھانسی دی. پھانسی دینے سے پہلے زید بن بسطہ کو قسم دلائی، اے زید بن بسطہ، خدا ہی کی قسم کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم کو یہاں سے چھوڑ دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا جائے اور انہیں پھانسی دی جائے؟ تو زید بن بسطہ نے کہا، خدا کی قسم ہے دشمن خدا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے پیر میں کانٹا چبھے. میں تو یہ بھی نہیں چاہتا. ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے کسی انسان کو انسان سے اتنی محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنی کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوستو، ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک لگا کر دیکھتے رہے. حضور نے ایک دن پوچھا، کیا بات ہے تم اتنے غور سے مجھے دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہی میں
سے نہیں مانتا. اس لیے میں آپ کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہوں. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو خدا جن پر انعام کیا ہو، خدا نے جن پر انعام کیا ہو ان کے ساتھ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تو اس پر مہر لگا دی اور مہر لگاتے ہوئے کہا المرء مع من احب. ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہے، جس سے کہ وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، غار ثور میں پناہ لی. غار کے ساتھی نے غار کا جائزہ لیا. جائزہ لینے کے بعد کچھ سوراخوں کو پایا، کپڑے پھاڑ کر سوراخوں کے اندر کپڑے پیوست کر دیے، لیکن کپڑا ختم ہو گیا. ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانڈے پر لٹا دیا اور اس سوراخ پر پیر رکھ کر سو گئے. اور آپ کو کسی چیز نے ڈس لیا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں. جگانے والی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جب گرے تو آپ کی نیند ہشار ہوئی. پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کسی چیز نے مجھے ڈس کیا. آپ نے دعا میں کہا لگا اور درد کم ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلتے تو کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے ابو بکر یہ کیا حال ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے جب شبہ ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے آئے گا تو میں سامنے بناتا ہوں. جب مجھے یہ شبہ ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آئے گا تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. کیا محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعے کا میں آخری حصہ بیان کر سکتا ہوں لیکن میں شروع سے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر شرح و بس ہو، قصے کہانیاں نہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی شکایتیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی. کئی شکایتیں، میں ان تمام شکایتوں کا ذکر یہاں نہیں کروں گا. ایک آخری شکایت یہ تھی کہ ان کو مرگی کی بیماری ہے اور یہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کے لیے خود پہنچے اور پھر پوچھا کہ اے سعید بن عامر تمہیں کیا بیماری ہے، کیا مرض لاحق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مرض لاحق نہیں ہے. میں ایک طویل القامت شخص ہوں، لمبا تڑنگا آدمی ہوں. میں اس وقت موجود تھا جس وقت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جہاں آپ کو پھانسی دینی تھی، ایسے وقت میں جب کہ پھانسی کا پھندا قریب آنے ہی والا تھا، ابو سفیان بن حرب نے پوچھا، اے خبیب تمہاری کوئی آخری خواہش؟ تو فرمایا کہ ہاں مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنی عادت کے خلاف جلدی جلدی نماز پڑھ لی ہے، کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ موت کے خوف سے میں اپنی نماز کو تغیر کر رہا ہوں، تم کہیں یہ نہ سمجھنا، اس لیے میں اپنی عادت کے خلاف نماز کو مختصر کر دیا۔ پھر جب پھانسی کا پھندا قریب آیا تو ایسے وقت میں ابو سفیان بن حرب نے پوچھا کہ اے خبیب کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ خبیب نے جو اشعار ارشاد فرمائے رحمت للعالمین کے اندر وہ اشعار موجود ہیں، مجھے معلوم تھا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے عربی لٹریچر کے اندر بھی وہ اشعار موجود تھے جو برجستہ انہوں نے کہے تھے، پھانسی کے پھندے پر ٹھہر گئے۔ تو پھانسی کا پھندا جب قریب آیا تو ابو سفیان بن حرب نے پوچھا کہ اے خبیب کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں یہاں سے رہا کر دیا جائے، تمہیں یہاں سے چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے؟ خبیب بن عدی نے اپنے پورے ایمانی جوش کے ساتھ کہا، خدا کی قسم اے دشمن خدا، میں کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ کاٹا چھوڑ، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ زرقانی جلد ششم صفحہ نمبر 290، رحمت للعالمین جلد دوم صفحہ نمبر 341 پر ہے۔ صرف صحابہ ہی نہیں، خواتین صحابیات کس طرح ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ جب بنو دینار کی ایک خاتون کو، ایک عورت کو یہ اطلاع ملی کہ احد کے میدان میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو میدان احد کی طرف دیوانہ وار بھاگنے لگی۔ کسی اطلاع دینے والے نے اطلاع دی کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، اس نے یہی پوچھا کہ میرے حبیب کیسے ہیں؟ تھوڑی دور گئی تو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، کسی نے اطلاع دی کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے، یہی پوچھتی رہی کہ یہ بتاؤ کہ میرے حبیب کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقائد و حیات ہے، اس نے تڑپ کر کہا مجھے ذرا سا دیدار کرا دو، میں دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو اس نے برجستہ طور پر کہا کل مصیبت بعدک جلالہ، اب کوئی مصیبت بھی نہیں، اب میرے لیے ہر مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہے، کوئی مصیبت نہیں رہی۔ دوستو کیا محبت تھی، اللہ کا کرم ہے کہ آج کے اس غیر گزرے زمانے میں بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ شرابی ہیں، کبابی ہیں، شریعت پر عمل نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ایک معروف مسلم شاعر جو راجستھان کے مقام ٹوک میں پیدا ہوئے، 1905 میں 4 مئی 1905 میں وہ پیدا ہوئے، ان کا نام تھا اختر شیرانی۔
کی داڑھی کے خلاف ہم تو روزہ میں کہتے رہتے ہیں، آج کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ ڈاکٹر شیوانی نے کہا کہ یہ لوگ میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں، یہ لوگ میرا آخری سہارا بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ کیا دوستو، یہ محبت جب ایسی ہوتی ہے تو یہ محبت چند مطالبات رکھتی ہے، چند تقاضے رکھتی ہے۔ کیوں؟ کہ روح کے بغیر جسم ایک لاشا ہے۔ ایک آدمی کی روح نکل گئی، صرف جسم ہے، لیٹا ہوا ہے، تو کیا کریں گے لوگ؟ یہ آرام کر رہے ہیں، یہ کہیں گے نہیں، فلاں شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے، فلاں شخص کا جنازہ ہے۔ تو روح کے بغیر جسم ایک لاشا ہے، جان اور روح کے بغیر جسم کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے۔ جسم اور روح دونوں لازم اور ملزوم ہیں، کمپلیمنٹری ہیں۔ ٹھیک یہی مثال محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضوں کی ہے۔ مجھے حکم دیا گیا میرے مقامی کی جانب سے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پر میں کچھ عرض کروں۔ تقاضوں کی یہ دونوں مل کر ہی ایمان بالرسالت کا وجود ممکن ہے۔ روح اور جسم، محبت رسول کے بغیر، یہ الفاظ مسجد میں بھی لکھ کر لگائیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان وہ ایمان نہیں ہے، نفاق ہے۔ ایمان ایمان نہیں ہے، وہ نفاق ہے۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر وہ ایمان ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو بتاتے ہوئے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی مولانا بیٹھے ہوئے وہ بتائیں گے، وہ فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی روایت ہوگی اس پر کلام نہیں کیا جاتا، اس پر محدثین کلام نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے شاگرد نافع جو بعد میں چل کر امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد بنے، ان کے ذریعے سے جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں اس کو اصطلاحی زبان میں سلسلۃ الزہد کہتے ہیں، چین آف دی کارڈ، اس پہ کلام نہیں کیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہوا یعنی خواہشات، ڈیزائرز، وانٹس، تمنائیں، آرزویں، میری اماں کی آرزو ہے، میری مرنے والی دادی کی آرزو ہے، آرزویں، تمنائیں، تب آجی تب ہی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، میری لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک خدا کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی شخص
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویدار ہے، مدعی ہے، تو اس کو پہلی فرصت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ محبت کے تقاضوں کی پاسداری اس کے اندر کتنی ہے۔ اگر تقاضے محبت کی کوئی رمق اس کے اندر نہیں ہے تو وہ خواب وہ اچھل کود کر محبت رسول کا دم بھرے، جھنڈیاں ہلائے، بڑا جھنڈا بنائے، خوب اونٹ پر پھرے، ریاکاریاں کرے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ فریبداریوں سے وہ ایمان بالرسالت کے جنازے کو کتنی دیر تک اپنے خانے دل میں روک سکتا ہے۔ دوستو، تقاضا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو تسلیم کر لینے کے بعد اس مخصوص شے کے تعلق سے جو ذمہ داری کسی شخص پر عائد ہوتی ہے اس کا نام ہے تقاضا۔ جو رسپانسبلٹی اس پر عائد ہوتی ہے اس کا نام ہے تقاضا۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں، اس کے تقاضے بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ دوستو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ اور جس نے منہ موڑا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان پر پاسدار بنا کر نہیں بھیجا ہے، پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اب صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی اطاعت کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے کے دوران میں ادھر ادھر لوگ ٹھہرے ہوئے تو عین خطبے کے دوران میں آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ابھی داخل نہیں ہوئے، سڑک پر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آپ کے کان میں پڑ گئی اور وہیں پر سڑک پر بیٹھے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بعد میں پوچھا، وضاحت کی، یہ تمام چیزیں وہیں بیٹھے سڑک پر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو ادھر ادھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس بھی جمعہ کے دن ایسے کھڑے ہوتے، جگہ رہتی ہے، سب رہتی ہے، لیکن فیشن بنا دیا ہے کھڑے ہو جانا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر مکہ تشریف لے گئے، اور مکہ جب تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں رات میں قیام کیا۔ صبح ہوئی تو آپ تیار ہو کر نکلے تاکہ ان سے گفت و شنید کی جائے، ڈائلاگس کیے جائے کفارہ قریش سے، کیونکہ آپ ریپرزینٹیٹیو بنا کر بھیجے گئے تھے، گفت و شنید کی جائے۔ تو آپ کا پاجامہ پنڈیوں سے کچھ نیچے تھا، تو آپ کے چچا زاد بھائی نے کہا، بھائی عثمان، تمہیں تو معلوم ہے کہ جتنا بڑا سردار ہوتا ہے وہ اپنے ایزار کو اتنا ہی نیچے گراتا ہے۔ تم اگر ایسا جاؤ گے ان کے سامنے تو تمہاری کوئی وقت باقی نہیں رہے گی، اور مذاکرات کے اندر بھی کوئی جان باقی نہیں رہے گی۔ لہذا تم اپنے تہبند کو، اپنے پاجامے کو
کو نیچے کرو. تو سب باتیں سنتے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی دیکھا ہے, خدا کی قسم میں اپنا پائجامہ نیچے نہیں کروں گا, اپنا پائجامہ نیچے نہیں کروں گا. دوستو, حضرت حذیفہ بن یمان, بہت سے لوگ جو تاریخ پڑھتے ہیں, سیرت پڑھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. حذیفہ بن یمان یہ فاتح ایران تھے. جب ایران کی فتح کے لیے گئے تو شہنشاہ کسریٰ آپ کو دربار میں طلب کیا. دربار میں جب طلب کیا تو آپ کی ضیافت کے لیے کھانا پیش کیا. آپ نے کھانا تناول کیا. تناول کرنے کے دوران میں آپ کا نوالہ گر گیا زمین پر, اور جیسے ہی نوالہ گرا تو اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ کے بازو میں ایک شخص تھا. اس نے پہنی مارتے ہوئے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, ایسا مت کرو, یہ کسریٰ کا دربار ہے. یہ اگر تم نیچے گرا ہوا نوالہ اٹھا کر کھاؤ گے تو تمہاری وقت ختم ہو جائے گی. وہ لوگ سمجھیں گے کہ تم ناقیدہ قسم کے لوگ ہو. تو حضرت یمان نے کہا, حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا, کیا کہا, اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں. لہواه لا علم هو مقام, میں احمقوں کے لیے, ان احمقوں کے لیے میں ترک کر دوں. کیونکہ آپ کو یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نوالہ اگر نیچے گر جائے تو صاف کر کر کھا لو, اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس دانے میں برکت رکھی ہوئی ہے, اور آپ نے کھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اور تقاضا اتباع رسول ہے. اتباع رسول, اطاعت اور اتباع کے اندر کوئی اردو زبان کے اندر کوئی فرق نہیں پائے گا. دونوں سینونیمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, اطاعت اور اتباع, لیکن عربی زبان میں ایک لطیف فرق پایا جاتا ہے. اطاعت نام ہے فرما برداری کا, اور اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پر چلنے کو. تو گویا اطاعت عام ہے اور اتباع خاص ہے. اتباع کے معنی کیا ہے؟ اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا, تابعداری کرنا, پیچھے چلنا, کسی کے نقش قدم پر, نقش پا پر چلنا. اتباع تبعیہ سے ہے. تبعیہ اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ اپنے والدین کی بغیر سوچے سمجھے پیروی کرتا ہے اور ان کی نقل اتارتا ہے, بغیر سوچے سمجھے. تو اتباع بغیر سوچے سمجھے بے چو چلا پیروی کرنے کو اتباع کہتے ہیں. اتباع سنت فطری تقاضا ہے, کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی شخص کانگریس کے اندر چلا گیا تو خطر پہن لیتا ہے, ایک عجیب قسم کی ٹوپی پہن لیتا ہے, اور ایس پی میں چلا گیا وہ لال ٹوپی پہن لیتا ہے, اجاڑ قسم کی ٹوپی, اس کے اندر کوئی چاشنی نہیں ہوتی, آدمی کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے.
اچھی دکھا کٹورا کٹنگ بنا کر، لیکن اس کو کوئی شرم نہیں آتی. وہ جیسے کپڑے پہنتا ہے ویسے کپڑے پہنتا ہے. ہیرو نے کپڑے پھاڑ کر پہن کے، یہ بھی پھاڑ کر پہنتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے. یہ تو انسان کی فطرت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے. قل کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کہہ دیجیے کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، تب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين. دوستو، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کیسی اتباع کیا کرتے تھے؟ مجاہد سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں تھے. المجاہد قال كنا مع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی سفر مر بمکان. ایک جگہ پر ہم پہنچے سفر کے دوران میں، تو حضرت عبداللہ بن عمر راستے سے ہٹ کر چلے تھوڑی دور، پھر اس کے بعد وہ راستے کی طرف آ گئے. ہم نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ راستے سے ہٹ کر چلے اور پھر راستے پر آ گئے. تو کہا کہ رأیت رسول اللہ فعل ھذا فعلت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کے بعد ایسا ہی کرتا ہوا دیکھا، اس لیے میں ایسا ہی کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر ہی کا ایک واقعہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یاتی شجرۃ بین مکہ والمدینہ. مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک درخت تھا، شجر تھا. فیقیل تحتها، جب آپ وہاں پر پہنچتے تو خیلولہ فرماتے، وہاں پہنچتے تو خیلولہ فرماتے. پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وَيَخْبِرُوا أَنَّ رسول اللہ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہنچنے کے بعد اس درخت کے نیچے خیلولہ کرتے ہوئے دیکھا، خیلولہ کرتے ہوئے دیکھا. کیا آپ کو بتائیں، بہت لمبے بہت سی چیزیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا کرتا پہننے والے تھے. اتنے میں اپنے بیٹے کو سے کہا کہ چھری لے آؤ اور یہ آستین کاٹ دو. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پہنتے وقت آستین کو کاٹ دیا تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حشر کے میدان میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو آدم سے ایدم تک سارے لوگ وہاں پر رہیں گے، اتنے اموے کثیر میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو فرمایا کہ وضو بنانے کی وجہ سے ان کے پیشانیاں، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پیر اور ان کے ٹخنے چمکیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے اور وضو بنانا شروع کیا. چمکے تو یہ بھی چمکے، چمکے تو یہ بھی چمکے، پورے کپڑے بھگا دیے، پورے کپڑے بھگا دیے. دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو انگارے اپنے ہاتھ میں پہنے؟
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو، اس کو فروخت کر لو، کچھ پیسے بنا لو۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، میں اس کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے تو فرمایا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، لا یضر ولا تنفع، نہ تیرے اندر کوئی نقصان پہنچانے کی سکت پائی جاتی ہے نہ کوئی نفع پہنچانے کی سکت پائی جاتی ہے۔ میں بوسہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، آپ کی توقیر کرنا، آپ کا احترام کرنا، آپ کے لیے غائب درجہ ادب ملحوظ رکھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے ہے۔ میں وہ تمام تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، گھر جا کر سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیجیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے، آپ کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو بلند نہیں کرتے، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ کیا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو یہ توقیر ممکن تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، اب آپ کا احترام کیسے ملحوظ رکھا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غائب درجہ ادب و احترام آپ کے وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کی مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے، آپ کی آرام گاہ پر اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، حدیث شریف سنتے پڑھتے سنت مطہرہ کے احوال کا تذکرہ ہو، مطالعہ ہو، تو غائب درجے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں جس طرح ناول پڑھی جاتی ہے، سوتے سوتے ناول نہ پڑھے۔ جب قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں آئے تو محبت مت آئے، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں۔ کبھی آپ کی بات پر مزید بات کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کسی نے حدیث بیان کی، ہاں بھائی حدیث سنی، ایسی بات ہرگز نہ کی جائے، ایسی بات ہرگز نہ کی جائے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، سلام بھیجا جائے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، درود اور سلام کی کتنی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ درود و سلام کو خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مسند احمد بن حنبل جلد تحرم صفحہ نمبر 29 پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حشاش بشاش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی آپ کے چہرے سے عیاں تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت حشاش بشاش ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب عز و جل کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ آپ کا جو امتی ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر درود بھیجے گا، اور اس
درود اور سلام کی اور بھی فضیلتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کتنا وقت ہے؟ ہو گیا. تو آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کی جائے. آپ کے فرمودات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے. جامع ترمذی ابواب العلم جلد دوم صفحہ نمبر 92 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے محبوب دعوت کو، دین کی دعوت کو عام کیا جائے. یہ دین، اس دین کو ہم نے مذہب بنا کر چھوڑ دیا ہے. اب اسلام کو لوگ مذہب کہتے ہیں. مذہب اور دین کے اندر بہت فرق ہے. مذہب پوجا پاٹ کے طریقے کو کہتے ہیں، دین ایک پورے سسٹم آف لائف کو کہتے ہیں. آپ کے لائے ہوئے دین کو بندگان خدا تک پہنچایا جائے. آپ کے دین ہم تک، آپ اور آپ کے صحابہ نے بڑی ضرورتیں برداشت کی. مکے کی وادیوں سے ہوتے ہوئے، طائف کے میدان سے ہوتے ہوئے، بدر، احد اور حنین سے ہوتے ہوئے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ دین درباروں سے نہیں پہنچا ہے. تو اس دین کو اس سکتی ہوئی، بلندی ہوئی، بھٹکتی ہوئی انسانیت تک پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے. اگر واقعی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، واقعی آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے، پھول ہونے چاہیے. بس میں جا رہے ہیں تو ایک غیر مسلم کو پھول پیش کریں، کتاب پیش کریں، محبت سے بات کریں، اس کو دعوت پیش کریں، دعوت دین کا کام کریں. اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مہینہ بنائیں. پھر آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیا جائے. پیٹر مجھے بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف بن شہر ہے، اور یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا بہت آسان ہے. برائیوں کو مٹانا اور بھلائیوں کو فروغ دینا طے کر لے. یہ جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کے استقبالیہ کمیٹی کے ممبران ہیں، یہ سب اس کی قیادت کریں کہ بیدر میں کوئی برائی نہیں بنتے گی، کوئی برائی نہیں بنتے گی. یہاں پر پکچر نہیں چلے گا، یہاں پر دماغ بازی کے اڈے قائم نہیں ہوں گے، یہاں پر مہنگے اور نیوز قسم کے پوسٹرز نہیں لگیں گے، یہاں پر بیٹیاں، حوا کی بیٹیاں بے پردہ اور بے حیا نہیں پھریں گی، یہاں پر انٹرنیٹ کیسز قائم نہیں ہوں گے. یہ طے کر لے. برائیوں کو مٹانے کا کام، بھلائیوں کو فروغ دینے کا کام انجام دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھے. یہ کام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب دین ہے، اس محبوب دین کو غالب کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کریں. ارے اللہ کا دین تو مغلوب ہو، اللہ کا دین تو محبوب ہو، اللہ کا دین تو بدنام ہو، اللہ کا دین تو تباہ ہوا ہو، اللہ کا دین تو مسجدوں، خانقاہوں کے اندر محصور ہو، مدرسوں کے اندر محصور ہو. اللہ کی کتاب کی خوب تلاوت کی جائے. اللہ کی کتاب لاکھوں حفاظ کرام کے سینوں کے اندر
جب ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہم کرنے والے بنیں گے، ورنہ اداکاریاں کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اداکاریوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جھوٹی قسم کی اداکاریوں سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کے پیغام کو سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، بھٹکتی ہوئی انسانیت تک، پیغام رحمت کو، پیغام برکت کو، پیغام انسانیت کو، پیغام شرافت کو، پیغام محبت و رفت کو پہنچانے کی ہم سب لوگ کوشش کریں۔